نماز پڑھتے ہیں نمازیں قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، کئی مہینے سال ہر سال دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو ان ساری چیزوں کے اگر اسباب اور محرکات کو دیکھا جائے تو جو اسباب اور محرکات ملتے ہیں ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے گلے سے جو لقمہ اترتا ہے، جو ہم رزق کماتے ہیں، وہ رزق حلال کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ حلال کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سکون اور چین نام کی چیز، مال و دولت بھی کافی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ایک عجب سی بے چینی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس موضوع پہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اس مہینے انشاءاللہ رزق حلال پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اگلے مہینے کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا رزق حرام اور اس کے نقصانات۔ آج صرف رزق حلال اور اس کی برکات پہ بات ہوگی، اگلے مہینے رزق حرام اور اس کے نقصانات۔ اب آ جائیں قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے تقریباً 123 مقامات پہ لفظ رزق کو بیان کیا، 123 مقامات پہ۔ کسی بات کا بار بار آ جانا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے لیے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ تقریباً 80 مقامات پہ دیا۔ والدین کی خدمت کا جو حکم آیا ہے وہ تقریباً 5 سے 7 مقامات پہ آیا ہے، اور رزق کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 123 مقامات پہ بیان کیا۔ اس کی اہمیت خود دیکھ لیں کہ وہ رزق کتنی اہمیت کا ہے، اور پھر قرآن مجید میں جو دیگر الفاظ رزق کے لیے آئے ہیں وہ الگ ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے پھر اپنے کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ نماز جمعہ کے لیے۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں بتایا کہ جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں نکل جاؤ اور کیا کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہاں فضل بمعنی رزق ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ 123 مقامات پہ صرف لفظ رزق آیا ہے، کئی مقام پہ تو اب وہ کن کن معنوں میں آیا ہے چند ایک چیزیں میں بیان کیے دیتا ہوں۔ رزق بمعنی اولاد کے بھی آیا ہے کہ اولاد بھی اللہ رب العزت کا رزق۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے رزق بمعنی غذا بیان کیا، جسے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک، اس کا رازق، اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ وہ چپائے ہیں، چرند ہے، پرند ہے، کوئی کیڑا پتھر کے اندر بھی ہے، اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ رب العزت کے۔ انسان ہے، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، حیوان ہے، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، ہر چیز کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ یہاں رزق بمعنی غذا آیا ہے جو کھایا جاتا ہے، انسان کھاتے ہیں، حیوان کھاتے ہیں، جو کھایا جاتا ہے، غذا جو کھائی جاتی ہے وہ یہاں پہ بمعنی رزق کا بمعنی غذا بیان ہے۔ پھر ایک مقام پہ رزق بمعنی عطا بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بھی عطا ہے وہ رزق ہے۔ اس نے اولاد دی ہے وہ رزق ہے، اس نے صحت دی ہے وہ رزق ہے، اس نے محنت دی ہے وہ رزق ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ رزق ہے، اللہ نے بصارت دی ہے رزق ہے، اللہ نے سماعت دی ہے رزق ہے، اللہ نے ماں باپ دیے ہیں نعمت کی صورت میں وہ رزق ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اس نے عطا کی ہے وہ رزق ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ ہے جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ یہاں بمانا رزق بمانا عطا کے، وہ عطا فرمانے والا۔
اب جو چیز اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کا رزق ہے. جو چیز اللہ کی عطا ہے، جس سے آپ فائدہ لیتے ہیں، جو اللہ نے عطا کی ہے وہ رزق ہے. چلنے کی طاقت ہے اللہ کا رزق ہے، پکڑنے کی طاقت ہے اللہ کا رزق ہے. جو بھی اللہ کی عطا ہے وہ رزق ہے. پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے رزق بمعنی مقدر، تقدیر بیان کیا، نصیب بیان کیا، جسے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہاں رزق بمعنی نصیب بیان ہوا. پھر قرآن مجید میں رزق بمعنی اولاد بھی بیان ہوا ہے. جو اولاد ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا ہے. المختصر یہ جتنے بھی معنی ہیں رزق کے، چاہے وہ غذا کا ہو، عطا کا ہو، نصیب کا ہو، اولاد کا ہو، فضل کا ہو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا ہو، اس کے دیے ہوئے وقت کا ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ہو، جو بھی ہو، یہ سارے معنی رزق کے آتے ہیں. مگر آج ہمارا موضوع رزق بمعنی غذا ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ رزق حلال ہونا چاہیے. ویسے تو مطلق دیکھا جائے تو اللہ کی ہر عطا رزق ہے، تو پھر ہر عطا ہی حلال ہونی چاہیے. جسم کو طاقت دے رہے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا رزق ہے، مگر جو ہم اپنے جسم کو پرووائڈ کر رہے ہیں طاقت، وہ طاقت بھی حلال کی ہونی چاہیے. سیب کھانے سے طاقت آتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ چوری کا سیب اٹھا کے کھانا شروع کر دے. گوشت کھانے سے طاقت آتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں چوری کا مرغا اٹھا کے کھانا شروع کر دے. ہر چیز جو جسم کو دی جائے یا نعمت لی جائے وہ حلال ہونی چاہیے. مگر آج میرا موضوع جو ہے وہ رزق حلال ہوگا. رزق بمعنی غذا، جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ رزق کیسا ہونا چاہیے. تو رزق کی آگے دو اقسام ہیں. ایک رزق حلال اور ایک رزق حرام. بولیں تھوڑا سا. ایک رزق حلال اور ایک رزق حرام. آج رزق حرام پہ بات نہیں ہوگی، اگلے مہینے انشاءاللہ رزق حرام پہ ہوگی. آج ہمارا موضوع صرف رزق حلال ہے. رزق حلال کی آگے 3 اقسام ہیں. کمائی کے اعتبار سے جو انسان اکٹھا کرتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے، جمع کرتا ہے، بناتا ہے، اس کے لیے رزق کی آگے 3 اقسام ہیں. رزق حلال کی پہلی قسم ہے رزق حلال کی جو واجب ہوتا ہے. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق کمانا واجب ہے انسان. ماں باپ گھر بھوکے پیاسے بیٹھے ہوں، بیٹا کہتا ہے نہیں میں باہر جاؤں گا تو وہاں پہ جا کے کماؤں گا، گھر میں بھوک ہوتی ہے، اس صورت میں رزق کمانا بندے پر واجب ہو جاتا. جب انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، کھانے کے لیے رزق کمانا، ایسا رزق وہ حلال جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. حرام کی طرف نہیں جانا، کمانا ہے تو حلال رزق کمانا. پہلی قسم ہے رزق حلال کی واجب، جو کمانا واجب ہوتا ہے. آج اکثریت رزق حلال کمانے کی طرف جاتی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہیں بنتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں. رزق حلال کمانے کی پہلی صورت ہے وہ واجب ہونا چاہیے. دوسری قسم ہے مستحب. اور ایک مقام پہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کملی والے آقا نے ایک مقام پہ رزق کمانے کو فرض قرار دیا. مشکات المصابیح کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد، ادائے فرض کے بعد حلال رزق کی تلاش کرنا یہ بھی فرض ہے بندے پہ. آج ہم اس طرف بھی نہیں آتے، ہمیں باقی ساری چیزیں. پہلی قسم ہے رزق حلال کی واجب، دوسری قسم ہے مستحب. پہننے کے لیے لباس مل گیا، رہنے کے لیے چھت مل گئی، کھانے کو کھانا مل گیا، نظام چل رہا ہے. اب بندہ دیکھتا ہے کہ گھر میں یہ پنکھا لگا ہوا ہے، نہیں اس کی جگہ پہ اے سی ہونا چاہیے.
پہلے لکڑیوں پہ کھانا پکاتا تھا، نہیں گیس ہونی چاہیے، بائک پہ سفر کرتا تھا، نہیں گاڑی ہونی چاہیے، عام چھت تھا، نہیں لنٹر ہونا چاہیے۔ تو انسان جب اپنی ضروریات کو سہولیات کی طرف لے کے جاتا ہے، ضروریات پوری ہو رہی تھی مگر انسان سہولیات کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ان کے لیے رزق کمانا انسان پر مستحب ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان جو مستحب کما لیتا ہے، اس پہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ پہلی صورت واجب کی، دوسری صورت مستحب کی۔ اب تیسری صورت ہے جسے مباح کہتے ہیں۔ اب انسان کے پاس گاڑی بھی تھی، گھر بھی تھا، ہر سہولت موجود تھی، مگر اس کے باوجود انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے نہیں ایک گاڑی یہ ایک کم ہے، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے عام استعمال کے لیے، اس کے ساتھ ایک دوسری گاڑی ہونی چاہیے جو میں نے کہیں امیر جگہ پہ جانا ہو ان کے لیے۔ ایک مکان بنا ہوا ہے، انسان سوچتا نہیں مہمان آتے ہیں ٹھہرانا ہوتا ہے، ان کے لیے ایک الگ مکان بنا لیتا ہوں۔ تو سہولیات پر اور سہولیات بنانے کے لیے رزق کمانا یہ مباح۔ تین صورتیں، تین قسمیں، پہلی واجب، دوسری مستحب اور تیسری مباح۔ کمائی حلال کی ہونی چاہیے، رزق حلال کی یہ تین قسمیں۔ یہ نہیں کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے بندہ حرام شروع کر دے، آگے دوسرا سہولیات کے لیے حرام شروع کر دے یا مباح کے لیے نہیں، رزق حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ رزق کی اقسام ہیں، آئیں یہ آپ کو اگر بات سمجھ آ گئی تو قرآن مجید فرقان حمید سے اس رزق کے حوالے سے چند ایک چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ جو میں نے سرنامہ کے طور پہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگ، مطلق حکم فرمایا، کسی کی تقسیم نہیں فرمائی کہ یہ یہودی ہے یہ نکل جائے، عیسائی ہے نکل جائے، یہ جین مت ہے نکل جائے، بدھ مت ہے نکل جائے، ہندو مت ہے نکل جائے، نہیں، فرمایا یا ایھا الناس، ہر وہ مخاطب ہے جو آدم کی اولاد میں سے ہے، جو بندہ ہے، اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے۔ فرمایا اے لوگ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے کھاؤ حلال اور طیب رزق میں سے، حلال اور طیب رزق میں سے۔ اللہ رب العزت نے مطلق حکم ہر اس کو مخاطب کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے منفی نہیں کیا، کوئی خدا کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ملحد ہی کیوں نہ ہو، خدا کا انکار کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، اہل کتاب الگ بات ہے، ہندو دوسرے دیگر جو ہیں وہ مشرک ہیں وہ الگ بات ہے، یہاں پہ وہ بھی مخاطب ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، کسی خدا کا تصور نہ بھی ہو، اللہ اسے بھی حکم دے رہا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں کو کیا کہ اللہ رب العزت نے الناس پکار کے ہر ایک کو اس درجے میں شامل کر کے اللہ رب العزت نے ایک تفریق کو فرما دی، وہ یہ کہ اگر دوسری اس سے نیچے والا طبقہ، انسان سے نیچے والا طبقہ جو ہے وہ حیوانات کا آتا ہے، جانوروں کا آتا ہے، جانور کو تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کھیت کاری رمضان صاحب کا ہے یا حکیم اسماعیل صاحب کا ہے، یہاں سے کھانا ہے یا یہاں سے نہیں کھانا، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ پاک ہے یا گندا ہے، یہ طیب ہے یہ طیب نہیں ہے۔ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ ارد گرد منہ مارنا، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دینا، یہ جانوروں کی نشانی ہے، انسانوں کی ادھر ادھر سے حلال حرام اکٹھا کرنا، یہ حلال حرام کی تمیز چھوڑے بنا کھا لینا، یہ انسان کی نشانی نہیں، کن کی ہے؟ جانور۔ تو اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ اپنے میں اور جانور میں تمیز رکھنا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں جانور نہیں بنایا۔ اور یا اللہ اگر ٹھیک ہے اشرف المخلوقات بنایا، مومن کھائے گا اس کا دل پاک ہوگا، تقویٰ ہوگا، نرمی آئے گی، سب کچھ ہوگا، تو یہاں پہ غیر مسلم کو بھی
جو تجھے نہیں مانتے ان کو بھی۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے نا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں حلال اور طیب کھاؤ زمین میں سے، تو ممکن ہے کہ جب کوئی کافر اور خدا کو نہ ماننے والا بھی حلال اور طیب کھائے گا تو ایک وقت آئے کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر کے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اب فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آیت کا اتنا حصہ جس میں اللہ نے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا۔ اب اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب میں نے پہلے جانور کی مثال دی نا، تو یہاں پہ آیت کے اس حصے کو دیکھیں تو اللہ فرما رہا ہے شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو زمین میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ اس کا مطلب جو حلال اور طیب نہیں کھاتا وہ شیطان کے راستے پہ ہوتا ہے، رحمان کے راستے پہ۔ دو ہی راستے، ایک رحمان کا ایک شیطان کا۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال اور طیب کھانا انسانوں کی نشانی ہے اور حرام کھانا یہ شیطان کے پیروکاروں کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا حلال اور طیب کھانا۔ اب اس آیت میں جمیع انسانیت کو حلال کھانے اور طیب کھانے کا حکم دیا، شیطان کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا۔ اب آگے آ جائے، ویسے تو آیات اور بھی سورہ نحل میں، سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو اللہ تعالیٰ کے دیے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ میں دیگر آیات کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں صرف 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب دوسری آیہ مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے پکارا تھا انسانوں کو۔ اب جو اگلی آیت پڑھ رہا ہوں جسے سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس میں خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الرسل۔ وہاں مخاطب تھے لوگ، یہاں مخاطب ہے کون؟ سارے انبیاء، تمام انبیاء مخاطب۔ فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ رسول تو اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہوں نے جو کھانا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں اور جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے اسے کھانا ہوتا ہے، تو انہیں حکم کیوں دیا حلال کھانے کا، طیب کھانے کا؟ تو اس کی ایک حکمت یہ ہے، لاکھ حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے انبیاء طیب کھایا کرتے تھے، اس لیے تمہیں بھی حکم ہے کہ تم طیب اور حلال رزق کھاؤ۔ اس کی وضاحت کے لیے وہ ایک روایت جو ہے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، یہ لکڑی والا، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جس کا ذکر قاری صاحب بہتر جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے، جب ان کے ریوڑ کو پانی کوئی نہیں پلانے دے رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کو پانی پلایا، وہ 2 لڑکیاں گھر گئیں، اپنے والد سے جا کے کہا کہ ہم نے آج بہت نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان دیکھا ہے۔ وہ کون تھے؟ جن کی بیٹیاں تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلایا اور 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، یعنی محنت کرتے رہے۔
تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ جب بیان کیا نا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی مکہ کے اندر 2 قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی محنت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل، کہ میرے سارے رسول محنت کر کے کھایا کرتے تھے، حلال اور طیب کھایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت شداد بن اوس کی بہن حضرت ام عبداللہ نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، روزہ تھا، گرمیوں کے دن تھے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے قاصد کو ایک سوال کے ساتھ وہ دودھ کا پیالہ واپس بھیج دیا۔ سوال یہ تھا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ آیا کہاں سے ہے، ہم ہوتے تو جہاں سے آتا ہم نے پی جانا تھا، آ تو گیا نا رزق۔ اب قاصد واپس لے کے آیا حضرت ام عبداللہ کے پاس اور آ کے وہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بھیجا کہ یہ دودھ آیا کہاں سے۔ حضرت ام عبداللہ نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے۔ اب قاصد لے کے پھر واپس آ گیا دودھ، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اس سوال کا جواب عرض کیا، تو آقا علیہ السلام نے پھر دودھ واپس بھیج دیا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ تمہارے پاس بکری کہاں سے آئی ہے۔ حضرت ام عبداللہ نے پھر جواب بھیجا یا رسول اللہ یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے وہ دودھ پیا۔ دوسرے دن حضرت ام عبداللہ حاضر ہوئی، حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کل دودھ کا پیالہ بھیجا تھا آپ نے واپس بھیج دیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام عبداللہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ حلال اور طیب کھایا کرو، حلال اور طیب کھایا کرو۔ اب یہ جو یا ایھا الرسل فرمایا، ایک حکمت یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دی ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔ اب یا ایھا الرسل کی ایک اور حکمت ہے، ایک اور نکتہ۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب قرآن اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب دنیا کے اندر کوئی عیسائی تھا، کوئی دین فطرت پہ تھا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا ماننے والا، کوئی حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا، کوئی کسی نبی کا ماننے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسل کہہ کے یہ فرما دیا، پہلے عام انسانوں کو مخاطب کیا، اب یا ایھا الرسل کہہ کے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی آدم کا ماننے والا ہے وہ بھی سن لے، کوئی ابراہیم کا ماننے والا ہے وہ بھی سن لے، کوئی اسماعیل کا ماننے والا ہے وہ بھی سن لے، کوئی موسیٰ و عیسیٰ کا ماننے والا ہے وہ بھی سن لے، جو جس نبی کا ماننے والا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب کھایا۔ آج بھی اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی نبی کا ماننے والا ہے، حکم یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب کھایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پھر آگے تیسری آیت مبارکہ جسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا تھا، پہلی آیت میں یا ایھا الناس، دوسری آیت میں یا ایھا الرسل، اور اب تیسری آیت میں اسپیسیفک کرتے ہوئے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے میرے نبی پہ کلمہ ایمان رکھا، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ رب العزت ان کو مخاطب ہو، اے ایمان والو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے طیب رزق کھایا۔ پہلے لوگوں کو مخاطب کیا، پھر رسولوں کو مخاطب کیا۔ اب ہم دیکھیں تو ہم تینوں درجوں میں شامل ہیں، ہم لوگوں میں بھی شامل ہیں، ہم انبیاء کے ماننے والوں میں بھی شامل ہیں، اور پھر ہم ایمان والے بھی، تاکید پر تاکید۔ اس کے باوجود اگر کوئی رزق حلال نہیں کھاتا پھر بہت سوچ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔
اور آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا اگر تم صرف اس کی بندگی بجا لانا چاہتے ہو۔ اب پہلے حلال رزق کی بات کی، آگے بندگی بجا لانے کی بات کی، تو ایک معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، اس وقت تک تم بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک تمہارا رزق حلال اور طیب نہیں ہوگا۔ جب تک رزق حلال اور طیب نہیں ہوگا اس وقت تک بندگی کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ اب یہ ساری آیتیں سامنے رکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے رزق کھانے کا، وہ رزق حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے۔ بولیں تو صحیح، میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہ وہ رزق حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے۔ اب حلال کی سمجھ تو آ گئی جسے شریعت نے حلال قرار دیا، اب اللہ نے فرمایا طیب بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے صرف آپ کو خوبصورت پسند نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، صرف خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا جس راستے پہ چلنا ہے، جو کھانا پینا ہے، اس میں بھی اللہ نے آپ کے لیے نفاست رکھی، فرمایا حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ طیب کا ایک بڑا سادہ سا معنی، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاکیزہ، پاک۔ طیب کا ایک معنی صاحب قاموس یہ کرتے ہیں جو دلچسپ ہو، جسے دل پسند کرنے والا۔ پھر طیب کا ایک معنی علامہ احمد یار خان نعیمی آپ کرتے ہیں کہ طیب وہ رزق ہوتا ہے جو حلال راستے سے کمایا گیا ہو، حلال طریقے سے لیا گیا ہو، حرام طریقہ نہ ہو۔ اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، قاری رمضان صاحب کی بکریاں کہیں بندھی ہوئی ہے، کوئی آتا ہے وہ چوری اٹھا کے لے جاتا ہے، بکری فی نفس ہی حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، مگر جس طریقے سے لی گئی ہے وہ حلال نہیں ہے۔ گوشت حلال تو ہوگا مگر طیب یہ لکھتے ہیں، وہ راستہ طیب ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جامع معنی اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ طیب رزق وہ ہوتا ہے جسے انسان کی فطرت قبول کرے، انسان کی طبیعت قبول کرے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہو، وہ طیب ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ انسان کو فرما رہا ہے کہ حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ۔ اگر حلال ہو مگر طیب نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی چھوڑ دیا کرو۔ کئی مثالیں ہیں، آپ کے سامنے بچہ پانی لے کے آیا، اب گلاس میں پانی بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، شیشے کا گلاس تھا، اس نے پکڑا ہوا تھا، جب وہ چھوڑتا ہے تو سارے نشان مٹی کے گلاس پہ لگے ہوئے ہیں، اسے دل قبول کرتا؟ اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو، حلال ہے، دل نہیں مان رہا، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو۔ دیکھیں اللہ نے کیسا نفاست پسند آپ کے لیے کہ حلال بھی کھانا ہے اور طیب بھی کھانا۔ گھروں کے اندر دیکھتے ہیں خواتین جس کپڑے کے اندر روٹیاں لپیٹ کے رکھتی ہیں، کئی کے دن کپڑا دھوئے ہی نہیں جاتا، وہ اس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اور دل وہاں روٹی کھانے کا نہیں کرتا۔ میں مثال دوں تو وہ حلال تو ہوتا ہے مگر طیب فطرت پسند ہے۔ ہوٹل پہ جاتے ہیں کھانا کھانے، دیکھتے ہیں آٹا گوندنے والا آٹا بھی گوند رہا ہے، ساتھ اپنا پسینہ بھی سارا اس کے اندر ڈال رہا ہے، دیکھ کے اسے کھانے کو دل حلال تو ہے مگر طیب کھانا پکانے والا واش روم سے نکلا، نہ ہاتھ دھوئے، سیدھا ہی آ کے کھانا گرم کرنا اور دینا شروع کر دیا، اسے دل قبول نہیں۔ آپ جاتے ہیں مرغی کا گوشت لینے بازار میں، پتہ چلتا ہے کہ نہیں بیماری آ گئی ہے، یا بیمار مرغی تھی یا بیمار جانور تھا، اب وہ ہے فی نفس ہی حلال مگر طیب کئی ایسی مثالیں ہیں۔ تو اللہ نے دیکھیں آپ کے لیے کتنا خوبصورت راستہ رکھا ہے
کہ میرے بندے حلال بھی کھا اور طیب بھی کھا۔ آپ کوئی چیز لا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے گرتی ہے، نالی میں گر جاتی ہے، نکالتے ہیں، ہے حلال، مگر اب دل اسے قبول کرتا تو اللہ فرماتا ہے اسے بھی چھوڑ دیں۔ حلال اور طیب، اللہ نے کیسا نفاست پسند آپ کے۔ آئیں پھر چند ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ اب یہ تو رزق حلال پہ تھی، اب آئیں رزق حلال کمانے پر میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ میں نے ابتدا میں بھی پڑھی تھی، جسے مشکات المصابیح میں لکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ادائے فرض کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض ہیں، ان کے بعد حلال رزق کی تلاش کرنا یہ بھی فرض ہے بندے پر۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ جسے امام طبرانی نے نقل کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی کمال حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وابتغی علی نفسک وعیالک حلال فإن ذلک جہاد فی سبیل اللہ، تیرا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کی تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کا درجہ دیا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کی تربیت اس کے ماں کے پیٹ سے شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی تربیت کیسے شروع کر دے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ماں کو حلال کھلایا کرو، اس کی خوش بختی اس کی ماں کے پیٹ سے لکھی شروع ہو جائے، اس کی ماں کو حلال کھلاؤ، وہاں سے اپنے بچے کی تربیت شروع کرو۔ پھر ایک بڑی کمال حدیث مبارک ہے، اور یہ دو حدیث اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ آج کے درس عرفان القرآن کی مجلس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دو حدیث مبارکہ ایسی خوبصورت۔ پہلی حدیث مبارکہ امام طبرانی نے نقل کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محنت مزدوری کرتے کرتے شام کر دیتا ہے تھک کے، یعنی سارا دن اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، محنت کرتے کرتے شام کر دے، تھک گیا ہے، نماز پڑھ لی، باقی سارے کوئی حرام کام نہیں کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ محنت کرتے کرتے شام کر دیتا ہے تھک کے، اللہ رب العزت وہ شام اس کے لیے شام میں مغفرت لکھ دیتا ہے، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ بڑی کمال ہے، اسے بھی حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام، اور یہ بڑی کمال حدیث ہے، سن کے اپنے دل، اگر کوئی آقا علیہ السلام کی اس محبت کو دیکھ کے یہ اپنا آپ بدلنے پڑے گا۔ آقا علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، اس بندے سے سلام لیا، جب سلام لیا تو اس بندے کے ہاتھ بڑے کھردرے تھے، بڑے سخت تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال کماتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ سخت ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا، اس کے ہاتھ پکڑ کے آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑا بھی فضل کوئی ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے ہاتھوں کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے رزق حلال کی فضیلت اور برکت بیان کی۔ پھر اب چند ایک احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے آپ کو سنائے دیتا ہوں جن میں کملی والے آقا نے اور آیات بھی ہیں رزق حلال کی برکات کو بیان کیا کہ برکتیں کیا ہیں، کچھ دنیاوی برکتیں ہیں، کچھ اخروی برکتیں ہیں۔ دنیا کے اندر برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بھی ہو، رزق حلال ہو، مگر آپ کے دل کو چین اور سکون رہے۔ رزق حلال تھوڑا بھی ہو، اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ دل کی نرمی عطا کرتا ہے، زبان کی نرمی عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی رزق جب بندہ رزق حلال کماتا ہے تو جب قبر کے اندر جائے گا یا آخرت میں جائے گا وہاں پہ انسان کے لیے آسانی۔ چند ایک احادیث اور آیات آپ کو سنائے دے۔ پہلی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت میں حاضر ہو کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ اللہ میری دعائیں قبول کر لے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد اپنا کھانا پاک کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اپنا کھانا پاک کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لے گا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رزق حلال میں بشارت دی آقا علیہ السلام نے، جو حلال رزق کماتا ہے اس پہ بشارت دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہوتی ہے، خوشخبری عطا کرتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ویسے بھی آپ سنتے ہوں گے، اسے امام ترمذی نے نقل کیا کہ کل قیامت والے دن کوئی بندہ اس وقت تک میدان محشر سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے۔ ان میں پہلا سوال، ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ رزق حلال کمایا کہاں سے تھا، اور پھر اگلا سوال ہوگا وہ رزق لگایا کہاں پہ تھا۔ تو جس نے رزق حلال کمایا ہوگا اور رزق حلال لگایا ہوگا اس کے لیے میدان محشر کے ان دونوں سوالوں میں اللہ آسانی فرما دے گا۔ سوال پہلے کا بھی جواب آسان اور دوسرے کا بھی آسان۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اسے بھی امام طبرانی نے نقل کی ہے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یحب العبد المؤمن، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پیشہ ور محنتی ہوتا ہے، مزدوری کرنے والا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ یوں سمجھ لیں کہ وظیفہ ہے آپ کو۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے دل کو سکون میسر نہیں آتا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صدقے بھی کرتا ہوں، نیکی کے کام بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود دل کے اندر نور پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود عقل کے اندر نیک خیالات نہیں آتے، نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نیک خیال نہیں آتے، عقل الجھی رہتی ہے، حکمت نہیں آتی، زبان میں نرمی نہیں آتی، جب بھی بولتا ہوں برے ہی لفظ نکلتے ہیں، زبان کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی۔ آئیں ایک وظیفہ اپنے پاس رکھیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی یہ تینوں مشکلیں حل فرمائے گا۔ اسے امام مکی نے قوت القلوب میں نقل کیا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، وظیفہ یہ ہے، جو شخص 40 دن تک، جو شخص 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے، اس کو حکمت کے چشمے عطا کرتا ہے، اور اس حکمت کو اللہ اس کی زبان سے جاری فرما دیتا ہے۔ 40 دن تک رزق حلال کھانا، جو بندہ 40 دن تک رزق حلال کھاتا اور کھاتا ہے، اللہ اس کے دل کو نرمی نور عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو حکمت کے چشموں میں بدل دیتا ہے، اور اس حکمت کو اللہ زبان سے جاری کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ مزید وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ پھر انسان کے ہر اعضاء کا الگ الگ رزق ہے، صرف رزق اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے جو کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا رزق ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان کا بھی کوئی رزق ہے، اللہ نے پاؤں دیے ہیں تو ان کا بھی کوئی رزق ہے، اللہ نے دل دیا تو اس کا بھی کوئی رزق ہے، اللہ نے زبان دیا اس کا بھی رزق ہے، اللہ نے کان دیا ان کا بھی رزق ہے، اللہ نے دماغ دیا اس کا بھی رزق ہے۔ پھر آگے وہ ایک لمبی وضاحت ہے کہ جو ہم ان اعضاء کو رزق دیتے ہیں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔
اپنے رزق کو حلال کریں اور طیب رزق کھایا کریں۔ آج کل گندم پکی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گندم پکی ہوئی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے کسی کی ویسے ہی فصل کا ایک وہ سٹا توڑا کیا اور کھانا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے تو صحیح کرتے ہیں۔ ویسے ہی جاتے ہوئے یا وہ دھان کی فصل لگی ہو جسے منجی چاول کہتے ہیں، وہ جاتے ہوئے ایک توڑی اور اٹھا کے اسے کیا کرنا، کھانا شروع کر دیا۔ نہیں پتہ فصل آگے تو الگ بات ہے، کسی کی فصل اور لگی ہو، کسی کی سبزیاں لگی ہوں، مولی گاجر لگی ہو، وہ الگ ہے۔ آپ چلتے پھرتے ہم کیا کرتے ہیں، گندم لگی ہے، سٹا توڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ نے جو ہاتھ تھے ان کو بھی حلال رزق نہیں دیا، اور اپنی زبان اور گلے کو بھی رزق لقمہ حلال ہے۔ میں ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا شاید، اڈا عاصم آباد پہ حضرت قطب الدین بختیار وشی علیہ رحمہ، آپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کسی جنگل میں سے گزرے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے اور اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ شیخ قطب الدین بختیار وشی علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس جوان سے پوچھا، پھر آپ اس کا نام بھی بتاتے ہیں۔ اسے بابا فرید الدین گنج شکر اپنے ملفوظات میں اسے بیان کرتے ہیں، جو ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھے، کہ اس کا نام شیخ برہان الدین تھا، جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ تو شیخ قطب الدین بختیار وشی علیہ رحمہ آپ نے اس سے پوچھا، جوان کیوں رو رہا ہے اور تیرا ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ تو اس جوان نے یہ بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جیسے آپ بیٹھے ہیں، وہ ایک منجر توڑنا، سٹا توڑنا تو دور کی بات ہے۔ وہ جوان بیان کرتا ہے کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک جو کا دانہ پڑا ہوا تھا، میں نے ویسے ہی جو کا دانہ اٹھایا اور اٹھا کے درمیان میں سے دو حصے کر دیا، جیسے کوئی چیز پڑی ہوتی ہے ہم ویسے ہی توڑ دیتے ہیں عادتاً۔ میں نے جیسے ہی توڑا تو غیب سے آواز آئی کہ تجھے پتہ ہے اس کا مالک کون تھا جس کی اجازت کے بنا تو نے دانہ توڑ دیا ہے؟ بس اتنا سننا تھا، اسی دن جس ہاتھ نے مجھے مصیبت میں ڈالا تھا اسے کاٹ دیا ہے، اس دن کا جنگل میں اللہ سے اس بات پہ معافی مانگتا۔ اور ہم چلتے پھرتے کیا کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے رزق کو حلال کریں، یہی درس ہے جو تحریک منہاج القرآن دیتی ہے، یہی پیغام ہے جو آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ اپنے رزق کو حلال کر لیں، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا تابع دار بنا دے گا۔ آپ رزق حلال کر لیں، تھوڑا بھی ہوگا اللہ اس میں آپ کو برکت عطا کرے گا۔ رزق حلال کر لیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ رزق حلال کر لیں، آپ نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، دعا زبان پہ ہوگی، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرے گا۔ صرف رزق حلال۔ آج کہتے ہیں بھائی بھائی سے نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتا؟ کہ باپ نے جو لقمے کھلائے تھے وہ حلال کے نہیں تھے، جو ان کی رگوں میں خون ہے، جب وہ حلال کے لقمے سے بنے ہی نہیں ہے تو ان کے اندر اتفاق کیا ہوگا؟ وہ پھر ایک دوسرے کا گریبان ہی پکڑیں گے۔ بڑی اہمیت ہے رزق حلال کی۔ خدا را اپنے رزق کو حلال کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ یہی پیغام ہے آج کے درس کا۔ اگلے مہینے انشاءاللہ رزق حرام اور اس کے نقصانات میں بات ہوگی۔ بڑا اہم موضوع ہے، اگر یہاں پہ درس ہوا، باقی پھر اگر اڈا عاصم آباد پہ ہوا تو آپ کو دعوت ہے، ضرور آئیے گا۔ میں التماس قاری صاحب سے یہی کروں گا کہ اگر یہاں پہ ارینج ہو تو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ قاری رمضان صاحب حکیم اسماعیل صاحب ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی اولاد کو رزق حلال کے لقمے دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک محنت و مزدوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما۔ یا
اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے اسے نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک اگر کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اولاد کو اس کا تابعدار اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ پاک اس علاقے اس بستی پہ اپنی خاص رحمت برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کو قرآن مجید کی محبت عطا فرما، قرآن پڑھ کے اس پہ سمجھ بوجھ کی عطا، یا اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس علاقے اس بستی میں جتنے مدفون ہیں مولا ان کی قبروں میں اپنی رحمت برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں جو کچھ اس سے پہلے حرام کمایا کھایا، جو بھی کوئی لقمہ آیا مولا اس پہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ آج کے بعد حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک آپسی پیار محبت کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں آپسی پیار محبت کی دولت عطا فرما۔ حضور شاہ الاسلام کو صحت و سلامتی والی عمر خضر عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، دعوت دی، یا اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس مسجد کی انتظامیہ قاری رمضان صاحب ان کے جملہ معاونین مولا ان سب کے رزق میں علم عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو کے دلوں کو گھروں کو شاد اور آباد فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و بارک۔